قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواہ الترمذی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا انسان پر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اور تمام آسمان والے اور تمام زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں بھی اس انسان پر رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتا ہے. آج ہمارا موضوع امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کارنامے اور ان کے کچھ علمی واقعات کے بارے میں ہے. چونکہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کے وہ فرد ہیں کہ جن کو اللہ نے بڑے زبردست علم سے نوازا تھا، اور ان کا باقر جو لقب پڑا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے. باقر کا معنی ہے گہرائی والا اور وسعت والا، تو ان کو باقر اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کا علم گہرا بھی بہت تھا اور وسیع بھی بہت زیادہ تھا. یعنی علم کے اندر جا کر وہاں سے مسئلہ نکال کر لاتے تھے جہاں کسی کے سوچ بھی نہیں جاتی تھی. اتنا زیادہ اللہ نے وسیع اور گہرا علم ان کو دیا. نام تو ان کا محمد تھا لیکن لقب جو تھا وہ ان کا باقر تھا. آپ اندازہ لگائیں کسی بھی آدمی کا علم پہچانا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے اس کے استاد کون ہیں، اس کے شاگرد کون ہیں. اب امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ کون ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد خود امام زین العابدین جو کہ اہل بیت کے فردوں میں سب سے اعلیٰ ستارے تھے. پھر سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں بہت بڑے تابعی ہیں، وہ ان کے استاد ہیں. اب ان کے شاگرد کون ہیں؟ امام زہری. صحاح ستہ کی روایتوں کے جو سب سے مین راوی ہیں وہ امام زہری ہیں. یعنی صحاح ستہ کی 80% حدیثیں ایسی ہیں جو امام زہری سے منقول ہیں. اب وہ ان کے شاگرد ہیں. اسی طرح ان کے شاگردوں میں امام اعمش بڑے پائے کے آدمی ہیں. پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی امام باقر کے شاگردوں میں ہیں. تو ہم جو فقہ حنفی والے ہیں الحمدللہ ہماری فقہ کی نسبت سیدھی اہل بیت کے پاس چلی جاتی ہے کہ امام صاحب نے انہی لوگوں سے مسائل لے کر امت تک جو ہے وہ پہنچائے ہیں. اب امام باقر جو تھے ان کا علم کتنا وسیع اور گہرا تھا. ہشام بن عبد الملک یہ بادشاہ ہے، تو حج کے لیے آیا تو یہ ان سے حسد بہت کرتا تھا ان کے علم کی وجہ سے. تو نافع یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام بہت بڑے عالم گزرے ہیں. تو ہشام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا رش لگا ہوا ایک بندے کے پاس، بہت سے لوگ بیٹھے ہیں. تو امام نافع نہیں جانتے تھے. انہوں نے پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ تو ہشام کہنے لگا یہ محمد بن علی بن حسین ہے کہ حسین کا پوتا ہے اور امام زین العابدین کا بیٹا ہے باقر، محمد اس کا نام ہے. تو وہ کہنے لگا اچھا یہ کوئی بڑا عالم لگتا ہے. اس نے کہا ہاں یہ بڑا عالم ہے. تو امام نافع کہنے لگے میں ان سے کچھ سوالات کرتا ہوں اور ایسے سوال کروں گا کہ یہ اس کا جواب شاید دے نہیں پائیں گے، کیونکہ میں چاروں کتابوں کو پڑھ چکا ہوں، تورات، زبور، انجیل، قرآن. تو میرے سوالوں کا جواب وہ آدمی دے سکتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا سچا فرد ہو. وہ میرے جواب دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. تو ہشام کہنے لگا جاؤ جلدی سے سوال پوچھو. اس کی نیت تھی کہ ان کو آئیں گے نہیں اور بےزتی ہوگی تو میں پھر ان کو تھوڑا سا بے عزت کروں گا. یہ امام نافع چلے گئے سوالات کرنے. اب
انہوں نے جا کر کہا کہ آپ آل رسول میں ہیں؟ تو امام باقر سر جھکائے بیٹھے تھے، کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگا میں نے چاروں آسمانی کتابیں اچھی طرح پڑھی ہیں اور میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے سر نیچے جھکایا ہوا تھا، ایک دم یوں اوپر اٹھایا، کہنے لگے پوچھو کیا پوچھتے ہو، جو پوچھو گے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ تو امام نافع کہتے ہیں میں نے اتنے مشکل سوالات جو میرے نزدیک کسی کو نہیں آ سکتے تھے، میں نے ان سے پوچھے، انہوں نے سب سوالوں کے جواب مجھے فر دے دیے۔ اور جب یہ فارغ ہو کے واپس آئے تو ہشام کہنے لگا سناؤ کیا گزری؟ تو امام نافع کہنے لگے ہوا واللہ اعلم الناس، اللہ کی قسم دنیا میں اس وقت اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ ہوا واللہ ابن رسول اللہ حقا، اور اللہ کی قسم یہ واقعی اہل بیت کا پھول ہے، کیونکہ میرے سوالوں کا جواب وہی دے سکتا ہے جس کے رگ میں نبی کا خون دوڑ رہا ہو، اس لیے یہ واقعی اہل بیت میں سے ہے۔ اب ان سے ایک دفعہ امام طاؤس، یہ خود بہت بڑے عالم اور مفسر گزرے ہیں، انہوں نے ان سے 14 سوالات پوچھے ایک مجلس میں، وہ سوال بھی بڑے عجیب، ان کے جواب اس سے بھی زیادہ عجیب۔ اس سے ان کے علمی کارناموں کا گہرا رنگ ہمارے سامنے ظاہر ہوگا کہ کبھی کبھی ایسے مشکل سوالات بھی علماء سے پوچھے جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک جزائے خیر دے علماء کو کہ جو دین کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں، اللہ خود ہی ان کے ذہن سے ایسی باتیں نکلوا دیتے ہیں جو موقع کی مناسبت سے مجمع کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ امام طاؤس ان کے پاس آئے، کہنے لگے میں نے آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، مجھے ان کے جواب قرآن و سنت سے چاہیے، اور قرآن سے دو گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ فرمانے لگے پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ اب یہ بات کہنا مشکل تو بہت زیادہ لگتی ہے کہ جی پوچھو کیا پوچھتے ہو، لیکن جس کو اپنے علم پر اعتماد ہو، جس کا علم اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہو، وہ یہ دعویٰ کر دے تو یہ کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے۔ کہا پوچھو بھائی کیا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آدم کو آدم کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ بتاؤ۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آدم ادیم سے مشتق ہے، ادیم کہتے ہیں عربی میں چمڑے کو۔ آپ جب بکرا ہم ذبح کرتے ہیں اس کی کھال اتارتے ہیں تو جو اندر کا حصہ ہوتا ہے اس کو ادیم کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فرشتے کو بھیجا مٹی لے کر آؤ، تو فرشتہ زمین کے اندر سے جا کے مٹی نکال کے لایا تھا آدم علیہ السلام کے مجسمے کو بنانے کے لیے۔ تو جیسے کھال اندر ہوتی ہے، آدم کی مٹی بھی اندر سے نکالی گئی تھی، اس وجہ سے ان کو آدم کہہ دیا جاتا ہے اور ان کا نام آدم رکھا گیا۔ کہنے لگا گڈ، بالکل صحیح ہے، ایک سوال ہو گیا۔ کہ اچھا دوسرا سوال یہ بتاؤ کہ حوا کو حوا کیوں کہتے ہیں؟ اما حوا کا نام جو حوا رکھا گیا کیوں رکھا گیا ہے؟ فرمانے لگے دیکھو حوا جو ہے یہ حی سے مشتق ہے، حی کا معنی ہے زندہ، اور بخاری شریف میں حدیث آتی ہے آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اما حوا کو پیدا کیا۔ حی زندہ کو کہتے ہیں، چونکہ یہ زندہ کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی، اس مناسبت سے اللہ نے ان کا نام جو تھا وہ حوا رکھ دیا۔ اور یہ نا ہم لوگوں نے بیچاری اما حوا کہہ کے نا ان کا ایک نقشہ بنا دیا، کوئی بوڑھی سی مائی ہوں گی، کمر جھکی ہوگی، چہرے پہ جھریاں پڑی ہوں گی، اما حوا۔ حالانکہ جس طرح مردوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بنایا تھا، ان کا حسن ایک مثال تھا مردوں کے اندر، عورتوں میں دنیا کی سب سے خوبصورت ترین عورت وہ یہ حوا ہی تھی جن کو ہم اما حوا کہتے ہیں۔ حالانکہ بیچاری کی عمر تو کیا ہوگی، بس وہ اما حوا ادب سے کہہ دیتے ہیں، ورنہ یہ انتہائی خوبصورت تھیں۔ عورتوں میں سب سے زیادہ حسن اللہ نے انہی کو عطا کیا تھا۔ تو ان کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ حوا کا معنی ہے زندہ، حی سے مشتق، تو چونکہ یہ زندہ کی پسلی سے پیدا ہوئی تھی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام جو تھا وہ حوا رکھ دیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو اس کے ٹیڑھے پن میں اس کا حسن ہے،
اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ٹوٹ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے ٹوٹے گی؟ فرمایا کسرھا الطلاق، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو طلاق تک نوبت چلی جائے گی، سیدھا انہیں نہیں ہونا تو انہیں ادھر رہ لن دو۔ تو بعض چیزیں ٹیڑھی اچھی لگتی ہیں۔ اب دیکھو نا، اب یہ ہمارا محراب ٹیڑھا بنا ہے، اب یہ اس کا حسن ہے، اگر ہم اس کو سیدھا کر دیں گے تو وہ خوبصورتی نہیں رہے گی نا۔ تو عورت کی نوک جھوک، اس کی سخت باتیں، اس کے کڑوے بول، اسی میں اس کا حسن ہے، بس یہ ایسی ہی ہے، اس کو ایسی ہی برداشت کرنا چاہیے۔ تو خیر یہ چونکہ زندہ کی پسلی سے پیدا ہوئی، اس وجہ سے ان کا نام حوا رکھ دیا گیا۔ کہنے لگے ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا سوال یہ بتاؤ کہ ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا دیکھو بھی، ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہونے والا، ابلیس کا ترجمہ ہے مایوس ہونے والا۔ تو چونکہ یہ ابلیس اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا اور اس کو یہ تھا بھی میں تو دوزخ میں ہی جاؤں گا، میں نے نہیں اب بخشا جانا، تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی وجہ سے اس کا نام ابلیس رکھ دیا گیا۔ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے۔ اگلی بات یہ بتاؤ کہ یہ جو جن ہے اس کو جن کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھئی دیکھو، جن کا معنی ہے چھپ جانے والا۔ قرآن میں آتا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، کہ جب رات آئی اور دن چھپ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو ظاہر کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کر کہا شاید یہ میرا رب ہے۔ تو جن کا معنی چھپ جانے والا، نظر نہ آنے والا۔ تو چونکہ جنات نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، ہمیں نظر تو آتے نہیں ہیں، اسی وجہ سے ان کو جن کہا جاتا ہے، نہ نظر آنے والے اور آنکھوں سے پوشیدہ رہنے والے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی، گڈ ہو گیا، یہ بھی تمہارا سوال ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات یہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے پہلا جھوٹ کون سا بولا گیا؟ اب دیکھو سوال کیسے عجیب ہے۔ سب سے پہلا دنیا میں جھوٹ کون سا بولا گیا؟ قرآن سے جواب دینا ہے۔ فرمانے لگے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے پہلے سپارے میں دے دیا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا جھوٹ وہ تھا جو ابلیس نے کہا تھا انا خیر من، کہ میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا جھوٹ تھا۔ کیوں؟ کہ اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو ساری مخلوق پر فضیلت بخشی ہے، جنوں پر بھی فضیلت ہے، فرشتوں پر بھی فضیلت ہے، انسان کو، آدم کو۔ لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے انا خیر من، کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اس کا مطلب ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا جھوٹ یہ ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، انا خیر من۔ کہنے لگے بالکل صحیح ہے، اس سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا گیا، یہ کائنات کا سب سے پہلا جھوٹ ہے جو آسمانوں پر اللہ کے سامنے بولا ہے ابلیس نے اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کہنے لگے اچھا اگلا سوال یہ بتاؤ کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو خود جھوٹے ہیں لیکن انہوں نے سچی گواہی دی، یعنی گواہی سچی دے رہے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بتاؤ، اس کا قرآن سے مجھے ثبوت چاہیے۔ فرمانے لگے اس کا ثبوت ہے 28ویں سپارے میں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ منافق آئے اور آ کر حضور سے کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سچی گواہی دی ہے، اور اللہ کہہ رہے ان المنافقین لکاذبون، اے نبی یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ عربی میں شہادت کسے کہتے ہیں؟ دل اور زبان ایک بات ہو اس کو شہادت کہتے ہیں عربی میں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، یعنی ہمارا دل اور زبان ایک بات کر رہا ہے کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ زبان سے مانتے تھے دل سے نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے کہ بات تو سچی کر رہے ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ ان کا دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ کہنے لگے بالکل صحیح ہے کہ یہ کائنات میں پہلا سچ ہے جس کے بولنے والے کو جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ بول سچ رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ دل ساتھ نہیں تھا۔ کہنے لگے چلے اگلا سوال یہ بتائیں کہ کائنات میں وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر جھوٹ کا الزام لگا اور وہ انسان بھی نہیں ہے، جن بھی نہیں ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے، اور یہ کہا گیا یہ جھوٹ بول رہا ہے؟
یہ کیا بول رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب یہ ایک عجیب جھوٹا الزام لگا ہے کسی پر۔ اب دیکھیں جھوٹے الزام کون لگاتا ہے؟ انسان ہی لگائیں گے۔ انسان انسانوں پر جھوٹے الزام لگائیں گے، یا فرشتوں پہ لگا دیں گے، یا کسی جن پہ لگا دیں گے، لیکن وہ ایسی چیز ہے انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، اور اس پر جھوٹ کا الزام لگا ہے، کوئی جھوٹا الزام، اور قرآن سے جواب چاہیے۔ فرمانے لگے اس کا جواب قرآن میں ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ان کے بھائی قمیص لے کر آئے خون میں لگا کر، اور آ کر کہنے لگے فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، کہ ابا جی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب بھیڑیا نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتہ ہے، اور اس پر جھوٹا الزام لگا دیا بھی یوسف کو کھا گیا، حالانکہ اس بیچارے نے کہاں کھایا تھا۔ تو کہنے لگے بالکل صحیح جواب ہے، کہ یہی اس کا جواب تھا۔ کہ اچھا اگلی بات بتاؤ، وہ کون سا ایسا رسول ہے؟ رسول کہتے ہیں جس کو پیغام دے کر بھیجا جائے۔ سارے نبی رسول تھے، اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے۔ کہ وہ کون سا ایسا رسول ہے جسے اللہ نے زمین پر بھیجا، اور وہ انسان بھی نہیں ہے، جن بھی نہیں ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے، اور اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے انسانوں کے پاس؟ بتاؤ، اور جواب قرآن سے چاہیے۔ اب یہ تو سر چکرا جاتا بھی، رسول یا انسان ہو سکتا ہے، یا جن ہوگا، یا چلو کوئی فرشتہ ہوگا۔ اب تینوں نہیں، اور اللہ کا پیغام لے کر آیا، اور کچھ بتانے کے لیے آیا اللہ کی طرف سے۔ فرمانے لگے اس کا جواب چھٹے سپارے میں ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابَيْنِ يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا قابیل، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام کی اللہ نے ترتیب یہ بنائی تھی کہ اماں حوا اور آدم جب زمین پر آئے تو ان کے 2 بچے صبح پیدا ہوتے تھے، 2 شام کو۔ ایک لڑکا اور لڑکی صبح پیدا ہوتی، ایک لڑکا اور لڑکی شام کو پیدا ہوتی۔ جو صبح لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے یہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے۔ شام والے لڑکا لڑکی آپس میں بہن بھائی۔ شام والے لڑکے کا نکاح صبح والی لڑکی سے، اور شام والی لڑکی کا نکاح صبح والے لڑکے سے۔ یوں ہوتا تھا ان کا نکاح۔ بچے جلدی بڑے ہوتے تھے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی نظام کائنات کو چلانا تھا۔ تو ہوا یہ کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، وہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی۔ اب اس کا نکاح حابیل سے ہونا تھا اور اس کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ تو قابیل نے کہا لو میرے والی لڑکی زیادہ خوبصورت ہے، وہ اچھی نہیں ہے، تو میں تو اس سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ اب وہ بہن تھی، اس سے تو نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ تو حابیل نے کہا بھئی یہ تو نہیں درست۔ اس نے کہا لو اگر یہ نہیں ہوا تو پھر تو ہمارے جھگڑا ہوگا۔ اس نے کہا جھگڑا نہ کرو، ہم قربانی دیتے ہیں، تم بھی قربانی کرو میں بھی کرتا ہوں، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اس سے نکاح کر لے۔ تو اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قابیل نے گائے ذبح کر کے ڈالی، حابیل نے اپنی وہ کھیتی کا کچھ حصہ رکھ دیا، آسمان سے بجلی آئی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی نہ ہوئی۔ اب اس نے کہا بھی اب تو اس کا نکاح مجھ سے ہی ہوگا۔ اس نے کہا لو لأقتلنک، اب میں تجھے قتل کروں گا۔ تو اس قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اب یہ کائنات میں پہلی موت ہوئی ہے، پہلا قتل ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب قتلوں کا گناہ اس قابیل کو ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے اس نے قتل کا یہ طریقہ ایجاد کیا تھا، اس وجہ سے۔ اب اس کو سمجھ نہ آئے میں کروں کیا، بندہ تو میں مار دیتا ہوں، میں کرنا کی ہے بھی، اس کو دفناؤں جلاؤں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلا قتل ہوا، پہلی موت ہوئی، سمجھ نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا۔ قرآن میں آتا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، تو کوا وہ اللہ کا رسول تھا جو اللہ کا پیغام لے کر آیا، انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں۔ تو ایک کوے نے دوسرے کوے کو چونچ ماری، وہ مر گیا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے قابیل، اچھا، پھر اس نے زمین کھودی، کوے نے کھود کر دوسرے کوے کو جو مر گیا تھا وہ اس کے اندر ڈالا، اوپر مٹی ڈال کے اس کی قبر بنا دی۔ تو وہ سر پکڑ کر کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں اتنا عاجز آ گیا، میں کوے جتنا بھی عقل مند نہ رہا، کہ اس نے تو قبر بنا دی، میری عقل میں نہ آئی۔ تو کوا یہ انسانوں کا استاد ہے، اس کی بھائی قدر کرنی چاہیے، یہ ہمارا استاد ہے۔ سب سے پہلے اس نے انسان کو قبر بنانا سکھائی، پھر اس نے اپنے بھائی کو قبر کھود کے اس میں دفن کیا۔ تو کہنے لگے بالکل صحیح جواب ہے،
یہ وہ رسول ہے جو انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، اور اللہ کا پیغام لے کر آیا۔ کہ اچھا اگلا سوال یہ بتاؤ وہ کون سا نذیر ہے؟ نذیر کہتے ہیں جو اپنی قوم کو کسی عذاب سے ڈرائے۔ ہر نبی نذیر تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں، حضور کے بارے میں فرمایا کہ شاہدوں و مبشروں و نذیرا، کہ میرا نبی شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ کہ وہ کون سا نذیر ہے جو انسان بھی نہیں ہے، جن بھی نہیں ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے، اور وہ اپنی قوم کو ڈراتا ہے؟ قرآن سے اس کا ثبوت چاہیے۔ کہنے لگے اس کا ثبوت 19ویں سپارے میں ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے دیکھو سلیمان علیہ السلام کا لشکر لینڈنگ کر رہا تھا نیچے، تو نیچے چیونٹیاں پھر رہی تھی، تو چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی اس نے اپنی چیونٹیوں کو خطاب کر کر کیا کہا کہ یا ایتھا النملہ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، دیکھو جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند دے اور ان کو کون سا پتہ چلے گا تم چیونٹیاں نیچے پھر رہی ہو۔ تو اس چیونٹی نے اپنی قوم کو ڈرایا آنے والے عذاب سے جو ان پر پہنچ رہا تھا۔ اب یہ وہ نذیر ہے جو انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں۔ کہنے لگے بالکل 100% صحیح جواب ہے، پاس ہو گئے۔ اچھا اگلا سوال بتاؤ۔ اب سوال وہ مشکل سے مشکل کرتے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے یہ سوال بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو گھٹتی بھی ہے بڑھتی بھی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو بڑھتی تو رہتی ہے گھٹتی نہیں ہے؟ اب بتاؤ بھائی سوچ کے کیا ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگے بھی دیکھو اس کا جواب دوسرے سپارے میں ہے، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چاند کیا ہے، کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، تو یہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں پھر اس کا جواب دیا کہ یہ لوگوں کے اوقات بتانے کی ترتیب ہے۔ اب یکم رمضان ہو گئی ہے روزہ رکھ لو، شوال کی ہو گئی ہے اب عید کر لو، تو یہ گھٹتا بڑھتا ہے، یہ کوئی وقت بتاتا ہے۔ اور کہا چاند وہ ہے، وہ چیز ہے جو گھٹتی بھی ہے اور بڑھتی بھی ہے۔ کہ اچھا وہ جو گھٹتی بھی نہیں اور بڑھتی بھی نہیں وہ کون سی ہے؟ فرمانے لگے وہ سمندر ہے، کہ یہ جب سے ہے اتنا ہی ہے، اگر بڑھ جائے تو سارا کراچی ڈوب جائے گا، اور اگر گھٹ جائے تو پھر کشتیاں کہاں چلیں گی؟ اب دیکھو نا ہماری نہر آج کل سوکھی ہوئی ہے، اب یہ گھٹ بھی جاتی ہے، اور کبھی یہ چھوٹی نہر اتنی اوور فلو ہوتی ہے کہ پانی اس کا سڑک پہ بھی آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن سمندر کو اللہ نے بالکل ایک ترتیب پر رکھا ہے، یہ بڑھتا بھی نہیں ہے اور گھٹتا بھی نہیں ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اس دن یہ سمندر ابل پڑے گا، پھر اس کا پانی پھیلے گا اور وہ عذاب آئے گا قیامت کا۔ لیکن اب فی الحال نہ یہ بڑھتا ہے نہ ہی یہ گھٹتا ہے۔ کہنے لگے اچھا وہ تو بتاؤ نا کہ جو بڑھتی رہتی ہے اور گھٹتی نہیں ہے؟ فرمانے لگے وہ انسان کی عمر ہے، بڑھتی تو رہتی ہے گھٹتی نہیں ہے۔ اب دیکھو نا اب میری عمر 38-39 سال ہو گئی ہے، اب میں چھوٹا ہونا چاہوں تو میں چھوٹا نہیں ہو سکتا، ہاں بڑھتا رہوں گا، اگلے سال 40، پھر 41، پھر 42۔ آپ بھی دیکھ لیں ہم سب بڑے ہو رہے ہیں لیکن ہم میں سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ تو کہا یہ عمر وہ چیز ہے جو ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے لیکن یہ کبھی گھٹتی نہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے عورتوں کی نہیں بڑھتی لیکن مردوں کی بہرحال بڑھتی رہتی ہے۔ ایک آدمی نے ایک عورت سے پوچھا، وہ کسی آدمی سے پوچھا بھائی وہ پٹھان تھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ وہ کہنے لگا ہمارا عمر ہے 35 سال۔ وہ 2-3 سال بعد پھر پوچھا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتا ہمارا عمر ہے 35 سال۔ وہ کہتا یار اس وقت بھی 35 تھی؟ کہتا پٹھان کا ایک بات ہوتا ہے بس اس لیے ہمارا عمر 35 سال۔ تو عورتوں کی بھی ایک ہی بات ہوتی ہے بس، وہ بچے انہوں دے وڈے ہو جاندے انہوں تو بھی انہوں دی عمر ہونی رہندی ہے، کیونکہ وہ بتاتی نہیں بیچاری۔ سفر کر رہی تھی 2 عورتیں بس میں، تو ایک ہی سیٹ تھی، 2 عورتیں سوار ہو گئیں، تو آدمی کھڑا ہو گیا، وہ کہ میں بیٹھوں گی، وہ کہ میں بیٹھوں گی۔ اس نے کہا بہن لڑو نہیں، جو آپ میں سے بڑی ہے وہ بیٹھ جائے، کیونکہ ہمیں ادب کرنا چاہیے بڑوں کا۔ اور عورتیں ہی 2 میں کھلوتیاں رہی ہیں، کوئی بھی نہیں بیٹھے بھائی جی میں بہ گئی تو میں بڑی ہو جائیں گی۔ عورتوں کو تو اتنا اپنی عمر چھپانے کی عادت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا عمر وہ چیز ہے جو ہمیشہ بڑھتی ہے لیکن گھٹتی نہیں۔ اس نے کہا بالکل صحیح جواب ہے۔ اچھا اگلا سوال یہ ہے وہ کون سی چیز ہے؟ طائر۔ طائر عربی میں پرندے کو کہتے ہیں اور جہاز کو بھی طائرہ کہتے ہیں، وہ اڑتا ہے۔
کہ وہ کون سا طائر ہے، اڑنے والی چیز ہے جو زندگی میں صرف ایک دفعہ اڑی ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اڑی اور نہ قیامت تک دوبارہ کبھی وہ اڑے گی؟ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو ایک ہی دفعہ اڑی ہے بس، نہ اس سے پہلے کبھی اڑی نہ بعد میں، اور اب بھی وہ موجود ہے؟ قرآن سے جواب چاہیے۔ کہنے لگے اس کا جواب 9ویں سپارے میں ہے۔ وہ کیا؟ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام ان کو بات سمجھا رہے تھے کہ میں کوہ طور پہ گیا، اللہ نے مجھے تورات دی، وہ کہندے نہیں اسی تا مندے ہی نہیں، تو اپنے کولوں کہی جانا، اللہ ہمیں دکھا پھر مانیں گے، حتی نری اللہ جہلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا ایک پہاڑ تھا، وہ پہاڑ طور سینا اپنی جڑ سے اکھڑا، اوپر گیا، ان کے سروں کے اوپر آ گیا کہ ہن دسو مندے کے نہیں مندے۔ وہ پنجابی دی مثال مشہور ہے نا، رب نیڑے کے کسون، وہ کسون بہتا نیڑے ہوندا بندہ چھیتی مان جاندا، اللہ کا تو تصور اتنا نہیں ہے دلوں میں کہ ہم ڈر جائیں۔ تو جب وہ سر پہ آ گیا نا ان کے وہ پہاڑ، تو کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے ہم مان گئے۔ پھر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ کہنے لگے یہ جو پہاڑ طور سینا ہے یہ وہ طائر ہے جو زندگی میں ایک ہی دفعہ اڑ کر آیا، واپس چلا گیا، نہ اس سے پہلے کبھی اڑا نہ اور نہ قیامت تک اب دوبارہ اڑے گا، پھر اپنی جگہ پر لگ گیا ہے۔ کہنے لگے بالکل درست جواب ہے۔ اچھا اگلا سوال میرا یہ ہے، اب وہ سوال پیچیدہ کرتے جا رہے ہیں نا پہلے سے پیچیدہ، کہ اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ایک لمٹ تک تو حلال ہے، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو حرام ہے؟ مثلاً کہ آدھا گلاس پئیں گے تو حلال، اگر ایک گھونٹ پانی اور ڈال دیا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ کون سی ایسی چیز ہے تھوڑی حلال ہے، اس سے تھوڑا سا زیادہ کریں تو حرام ہو جائے گی؟ کہنے لگے اس کا جواب 2 سپارے میں ہے۔ وہ کیا ہے کہ طالوت کا لشکر جا رہا تھا جالوت سے لڑنے کے لیے، یہ نبی تھے طالوت علیہ السلام، داؤد علیہ السلام ان کے لشکر میں شامل ہیں اور یہ جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ۔ طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر سے کہا بھی آگے تمہارا امتحان ہوگا، ایک نہر آئے گی، تمہیں شدید پیاس لگے گی، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرے لشکر میں نہیں رہے گا، اس کو اللہ واپس بھیج دیں گے۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی، جو نہیں پیے گا وہ میرے لشکر میں ہوگا، ہاں اتنی اجازت ہے کہ ایک چلو بھر کے تم پی سکتے ہو، اس سے زیادہ حرام ہے، اس سے زیادہ حرام۔ کہنے لگے یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک چلو تک تو حلال تھی، اگر ایک چلو سے تھوڑا سا زیادہ کوئی پیتا تو اس پر اللہ نے اس کو حرام کر دیا تھا۔ کہنے لگے بالکل صحیح ہے۔ دیکھو نا اب حرام شراب جو ہے اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، اس کے تھوڑے زیادہ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ پانی سارا ہی حلال ہے، جتنا مرضی پیو۔ یہ وہ پانی تھا کہ جو ایک چلو حلال تھا اس سے زیادہ حرام تھا۔ کہنے لگے بالکل صحیح جواب ہے۔ کہ اچھا میرا اگلا سوال یہ ہے، وہ کون سی صلاۃ ہے جو بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے؟ وہ کون سی صلاۃ، عربی میں نماز کو کہتے ہیں، وہ کون سی صلاۃ ہے جو بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے؟ وہ کہنے لگے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے 22ویں سپارے میں دیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ نے اپنے نبی پر صلاۃ بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ صلاۃ جیسے نماز کو کہتے ہیں ایسے ہی صلاۃ عربی میں درود کو بھی کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے درود وہ صلاۃ ہے جو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ درود پڑھتے رہیں وضو نہ بھی ہو تو ہو جائے گا۔ تو کہنے لگا بالکل صحیح ہے۔ اب میرا آخری سوال وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ کون سا روزہ ہے جس میں بندہ کھاتا بھی رہے پیتا بھی رہے اور روزہ ہی نہ ٹوٹے؟ جواب قرآن سے چاہیے۔ ایک دفعہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک وکیل آ گیا، کہنے لگا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری بڑے حاضر جواب تھے اور تھے بھی بڑے اسٹریٹ فارورڈ، سیدھا جواب دیتے تھے، ڈرتے تو تھے نہیں کسی سے۔ تو ایک آدمی ان کو دبانے لگا، کہنے لگا شاہ جی آپ کو دبا دوں؟ تو کہنے لگے ابے چل ہٹ، مجھے تو انگریز نہ دبا سکا، تو کون آ گیا مجھے دبانے والا؟ تو وکیل کہنے لگا کہ شاہ جی ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ روزے میں کھاتا بھی رہے پیتا بھی رہے اور روزہ بھی نہ ٹوٹے؟ اس نے تو کیا مذاق۔ شاہ جی کہنے لگے بالکل ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے جی کیسے؟ کہتے میرے پاس آ جاؤ۔ اس کو اپنے پاس بٹھایا اور ایک آدمی سے کہا باہر سے جوتی لے کر آنا۔
وہ کہندا جی کی کرن لگے؟ کہندے بھی تینوں مسئلہ دسن۔ وہ کہنے لگا نہیں مجھے بتا دے، جوتی پکڑ لی ہاتھ میں، کہنے لگے ہن میں تینوں جتیاں ماراں گا، تو جتی کھائی جانی تے غصہ پی جانا۔ تو تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا، جوتے کھاتے رہنا اور غصہ پیتے رہنا، تو انشاءاللہ تیرے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا بھی قرآن سے جواب دینا ہے، ایسا روزہ کہ بندہ کھاتا بھی رہے پیتا بھی رہے اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے؟ فرمانے لگے اس کا جواب 16ویں سپارے میں ہے۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر آئیں، اب وہ کہنے لگی مجھے قوم پوچھے گی یہ کیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مریم جب تو اپنی قوم سے پاس چلی جائے تو نے کیا کرنا ہے؟ تو نے کہنا فلن اکلم اليوم انسیہ انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیہ، کہ آج میں نے اللہ کا روزہ رکھ لیا ہے، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ ان کی شریعت میں روزہ صرف چپ کا ہوتا تھا، کھاؤ پیو جو مرضی کرو لیکن بولنا نہیں ہے، بس اللہ کا ذکر کرنا ہے، اگر بول پڑے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کہ یہ حضرت مریم کا روزہ تھا جس میں کھاتے بھی رہو پیتے بھی رہو اور روزہ بھی نہ ٹوٹے، اور قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے۔ تو وہ امام طاؤس کہنے لگے بس ہن میری بس ہو گئی ہے، کہنے لگے مان گیا تیرے سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اتنے مشکل سوالوں ہمیں کوئی کہے جی اندے جواب دیو، اسی کہاں گے جی سانو مہینک دا ٹائم دے دیو لب کے تانوں دیاں گے، ایک ماہ ڈھونڈتے رہیں گے۔ ہمارے مفتی بیچارے ان کو ایک مسئلہ دے دیتے ہیں تو ایک ماہ ان کو دلیل نہیں مل رہی ہوتی، ڈھونڈتے ہیں تلاش کرتے ہیں تاکہ پورے اعتماد سے بات ہو۔ اب ان مشکل سوالوں کے جواب نہ کسی کتاب میں تھے نہ کہیں اور، یہ وہ علم تھا جو اللہ نے اہل بیت کے سینوں پر اتارا تھا، اور ان کا دعویٰ تھا امام باقر کا جو مرضی سوال پوچھو میں سب کے جواب دوں گا، اور کبھی کسی سائل کو انہوں نے ایسے خالی نہیں بھیجا۔ اب دیکھو میرے عزیزوں، اہل بیت کے ساتھ محبت، یہ ہمارے جو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے مکتوبات میں یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ بالایمان بالخیر ہو جائے تو اہل بیت سے محبت یہ خاتمہ بالخیر کا بہت بڑا ذریعہ ہے، کہ جو بندہ اہل بیت سے محبت رکھے گا اپنے دل میں اس کا خاتمہ یقیناً ایمان پر ہوگا، اور جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھے گا اس کا کوئی پتہ نہیں اس کا ایمان کدھر جائے اور کدھر نہ جائے۔ اس لیے بھائی ایک تو ہم بھی اپنے دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا کریں، اور یہ دیکھیں کہ امام باقر کو اللہ نے جیسا علم عطا فرمایا ہم بھی نیت کریں اپنے بچوں کو اسی علم کا وارث بنائیں، اس کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، تاکہ یہی علم لے کر وہ آگے امت تک پہنچائے گا جو اللہ نے ان کی برکت سے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔